رمضان المبارک کے قریب ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یقیناً رمضان کو پانا یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کو قائم کیا، ہفتہ والے نظام کو چلانے کے لیے۔ ایک شخص کو آج ہم جمعہ میں یہاں پر جمع ہیں، بتائیے کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام نہیں؟ کیا یہ نظام نہیں؟ رمضان ان تینوں قسم کے لوگوں پر سے گزرتا ہے، ان تینوں قسم کے لوگوں پر سے رمضان گزرتا ہے۔ جو پہلے سے باعمل ہے، رمضان انہیں جنت کی ریس میں آگے کر دیتا ہے، رمضان آتا ہے انہیں جنت کی ریس میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی بات کل روز قیامت ایک بندہ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا، پھر اللہ رب العالمین وہاں پر جواب دے گا کہ یہ تو تیرا روز کا معاملہ تھا دنیا کے اندر کہ میں کل سے یہ عمل کروں گا، کل سے یہ عمل کروں گا، اور تیرا کل وہ آیا کہ آج کل تیرے سامنے آ گیا۔ سلف و صالحین 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینے پہلے تک یہ دعا کرتے تھے۔ رمضان آتا، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرماتے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا۔ اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر عطا کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات وحدہ لا شریک، مالک کائنات، مالک ارض و سما کے لیے تمام جہانوں کا مالکات ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرت گرامی، سورہ بقرہ یہ مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر چند مقامات پہ رمضان المبارک کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، اسی میں سے ایک سورہ بقرہ کی اس آیت میں۔ الحمدللہ ہم بِإِذْنِ اللہ تعالی اللہ رب العالمین کے حکم سے رمضان المبارک کے قریب ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یقیناً رمضان کو پانا یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے پانا، اس کی قدر کو جانتے ہوئے پانا، ایمان کی حالت میں پانا، اور اس سے بھی بڑی بات توحید کی حالت میں پانا، یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رمضان میں سبھی داخل ہو رہے ہیں، رمضان گزرے گا، کفار کے اوپر سے بھی گزرے گا، رمضان ایک مسلمان نام لیوا مسلمان کے اوپر سے بھی گزرے گا، ایک مشرک کے اوپر سے بھی گزرے گا، جو قبر کی عبادت کرتے ہیں ان کے اوپر سے بھی گزرے گا، اور ایک توحید پرست کے اوپر سے بھی گزرے گا۔ یہ بتائیے کہ کیا کسی کا شرک اس کے اوپر رمضان کا گزرنا فائدہ دے سکتا ہے؟
بلکہ اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کی تو تمام معاملات جو بھی ایک انسان کرتا ہے وہ تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تو آپ کو دوگنا عذاب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیتاؤں تو شرک کا کرنا یہ تمام اعمال کے ہلاک ہونے کی وجہ ہے، اور پھر اگر رمضان میں بھی عمل کر لے تو اس کا کوئی فائدہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توحید کو بیان کیا۔ تو حضرت گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ تم پر آنے والا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ سامعین، اس رمضان کی آمد کے ساتھ وہ احساس محرومی، کہ جو احساس محرومی گزشتہ سال رمضان میں ہوا تھا، اس رمضان کے آنے سے ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جب پچھلا رمضان ختم ہوا تھا تو ہم نے کتنی عبادتیں کی تھی، کیا ہم سیٹسفائی تھے۔ دیکھو، ایک انسان خود اپنے نفس کے اندر سیٹسفیکشن اس کو نہیں ہے تو وہ کیا امید کر سکتا ہے کہ میرا رمضان کامیاب گزرے۔ ہم خود اپنے اندر مطمئن نہیں، ایک اطمینان، دل کا اطمینان یہ جواب دیتا ہے کہ تیرے جو پچھلے رمضان ہے اس کا حق تو نے ادا نہیں، تو نے رمضان کی قدر کو نہیں جانا۔ اور وہی احساس محرومی ہمیں اس رمضان کے اندر اس کی قدر کرنے کا احساس دلاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام معاملات ہوتے اس کے حکم سے ہوتے ہیں کہ ایک انسان سوچے سمجھے اس بات کو جانے۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ زندگی میں ایک رمضان کا پانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی اور خوش بختی کی بات ہے؟ اس کو آپ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ دو ساتھی، دو بھائی ایک ساتھ اسلام انہوں نے قبول کیا، ان دونوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک شخص نے جہاد کی، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک شخص نے جہاد کی اور وہ جہاد کرتے کرتے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے اللہ رب العالمین کی راہ میں، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اور ایک جو بھائی تھے وہ 1 سال بعد اپنی طبعی موت، جو فطری موت ایک انسان کی آتی ہے، وہ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے جا کر ملے۔ اس حالت میں یعنی طبعی موت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک رات یہ خواب آیا کہ جب جنت کے دروازے کھولے گئے تو اس شخص کو پہلے، اس شخص کا نام پہلے لیا گیا، اس شخص کو پہلے بلایا گیا کہ جو 1 سال بعد اپنی طبعی موت مرا، اور اس شخص کا نام بعد میں لیا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو گیا تھا۔ اب جب یہ خواب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو آ کر بتایا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بعد میں، اور جو اپنی طبعی موت جو انتقال فرمایا وہ پہلے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ ایک شخص نے جو اس میں پہلے جو اسلام لے کر آیا تھا، دو میں سے اس نے جہاد کی اور وہ پہلے شہید ہو گیا، اور دوسرے نے اپنی طبعی موت پائی۔ تو جو پہلا شخص تھا وہ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کر کے 1 سال پہلے شہید ہو گیا، اور جو دوسرا شخص تھا اس نے 1 سال کی نمازیں پائی۔ پہلی چیز تو یہ زائد نمازیں، 1 سال کی زائد نمازیں اس نے پائی، اور دوسری
وجہ یہ ہے اس کے پہلے جنت میں جانے کی کہ اس نے رمضان پا لیا، اس نے ایک رمضان اس سے زیادہ پایا، اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان اور پایا، اور اس نے وہ رمضان پا کر اپنے ثواب کا جو خزانہ تھا اس کو بڑھا دیا، اس نے وہ رمضان پا کر اپنی نیکیوں کے پہاڑ کو جمع کر لیا، اور وہ رمضان پا کر اس نے اپنی بخشش کرا لی، اس رمضان کو پا کر اس نے اپنے ثواب کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر لیا، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے درجات بلند کر دیے اس سے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ تو رمضان کا پانا، یہ ہمیں اس حدیث سے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا حاصل کرنا اور رمضان کا زندگی کے اندر آنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ شہید کے فضائل و منقبت ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی منقبت کیا ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادتوں میں وہ طاقت ہے، ماہ رمضان کی عبادتوں میں وہ تاثیر ہے، ماہ رمضان کے تقوی میں وہ تاثیر ہے کہ شہیدوں سے اعلیٰ درجہ یہ عبادتیں دلا سکتی ہے اگر ہم ایمان کی حالت میں رمضان کو گزارے، اس کی قدر کو جانتے ہوئے رمضان کو گزارے اور اپنی بخشش کرانے کی نیت سے رمضان کو گزارے۔ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہترین نظام ہے، بہترین سسٹم ہے جو ایک بندے کی سالانہ تربیت کرتا ہے۔ ایک بندے کے سال میں جو تربیت ہوتی ہے وہ رمضان کرتا ہے۔ 11 مہینے ایک بندہ گناہ کے کام کرتا ہے، رمضان آتا ہے اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تجھے گناہ کے کام چھوڑنے ہیں، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہفتہ واری تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کو قائم کیا۔ ہفتہ والی نظام کو چلانے کے لیے ایک شخص کو آج ہم جمعہ میں یہاں پر جمع ہے، بتائیے کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام نہیں؟ کیا یہ نظام نہیں؟ کیا یہ تربیت نہیں؟ بلکہ یہ تربیت ہے جو ہفتے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کرتا ہے۔ اگر ایک تصور کر کے دیکھیے کہ اگر جمعہ کی نعمت حاصل نہیں ہوتی تو ہماری تربیت کیسے ہوتی؟ آج جمعہ ہے، ہم یہاں پر جمع ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس نظام کو قائم کیا، اور آج یہاں سے ممبر پر چڑھ کر اللہ کی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی، سلف صالحین کی جو باتیں، قرآن کی جو آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کی یہاں سے تشریح کی جاتی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے کس قوم کے اندر اس نظام کو بھیجا، بلکہ صرف جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیز عطائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نظام ہے جو ہفتہ والی تربیت ہے، اور اسی طرح سالانہ تربیت کا حامل رمضان ہے جو ہمارے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح روزے کی عبادت میں ہر گناہ سے گریز کرتے ہو، بچتے ہو اور نیکیوں کی طرف دوڑتے ہو، اسی طرح زندگی کو بھی ایک روزہ بنا لو۔ زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ایک انسان ہر طرح کے نفسانی خواہشات سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے معصیت کے کاموں سے بچتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کو بھی ایک روزہ بنا لو۔ یہ رمضان ایک عظیم سبق ہے کہ پوری زندگی کو ایک روزہ سمجھ کر گزار لو، کہ جو تقوی تم اللہ رب العالمین کی راہ میں رمضان کے اندر حاصل کرتے ہو، اسی تقوی کو جاری رکھو اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کر دو۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت حدیث میں ذکر کی ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی یہ کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، عند فطرہ جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہے فرحت عند لقاء ربہ، کہ جب وہ اپنے رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ یہ دو خوشیاں ہیں کہ وہ اپنا ثواب دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی، وہ جب اللہ رب العالمین سے ملے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی، ملک الموت حاضر ہو رہا ہوتا ہے، ہماری روح نکالی جاتی ہے، اللہ اس روزے دار کو ایک عجیب ہی خوشی، ایک عجیب ہی مسرت عطا کرتا ہے، نصیب کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم موت آتی ہے، ملک الموت فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو وہ شخص جب موت کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب مسرت ہوتی ہے، ایک عجیب خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی ہوتی ہے جانے اللہ رب العالمین سے ملنے کی۔ یہ تو موت کے نام سے ایک شخص سے ڈرتا ہے، اور یہ منافقین کی علامت ہے۔ سورہ منافقین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا
مطلب کہیں بجلی چمکتی ہے، کوئی چنگاڑ کی آواز آتی ہے یا تیز ہوائیں چلتی ہے، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بلائیں ان کے اوپر تو نہیں آ رہی، یہ مصیبتیں ان کے اوپر تو نہیں آ رہی. تو یہ ڈرنا کس کی علامت ہے؟ یہ منافقین کی علامت ہے. اور موت کو یاد کرنا ہے، موت کو مانگنا نہیں. موت کو ایک شخص یاد کرتا ہے، کیوں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جا کر ملے گا. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، وہ صحابہ کرام کے ساتھ رہے گا. اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ آب کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے گا. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، پیٹھ پیچھے سے نہیں ملیں گے. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں کرے گا. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی. یہ تمام خوشیاں ایک انسان کو ہوتی ہے جب وہ ایمان کی حالت میں موت اس کو آتی ہے. جب فرشتہ نظر آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن بے ایمانی کی حالت میں اگر موت آتی ہے تو ایک شخص چلاتا رہ جاتا ہے، رب ارجعون کہ چھوڑ دے جانے دے، ابھی مت لے جا، تھوڑی دن اور چھوڑ دے، میں کر کے آؤں گا نیک اعمال. لیکن اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتی، اس کو موت نظر آتی ہے. سامعین اکرام، رمضان کا مہینہ پیغام عمل کا مہینہ ہے. عمل کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ با عمل ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں بے عمل، جو عمل نہیں کرتے ہیں. اور تیسرے ہوتے ہیں بد عمل، جو الٹا کرتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ با عمل، یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے لین دین میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے شعار میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کی تجارت میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے گھروں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے نفس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کی زندگیاں تقویٰ سے بھرپور ہوتی ہے، تقویٰ سے آشنا ہوتی ہے. یہ پہلے قسم کے لوگ. دوسرے بے عمل، جو اعمال صالحہ نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو عبادات نہیں کرتے، جو ذکر نہیں کرتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، وہ بے عمل. اور تیسرے ہوتے ہیں بد عمل، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ انہی کاموں کو کرتے ہیں. شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے وہ انہی کاموں کو کرتے ہیں، وہ بد عمل. رمضان ان تینوں قسم کے لوگوں پر سے گزرتا ہے. ان تینوں قسم کے لوگوں پر سے رمضان گزرتا ہے. جو پہلے سے با عمل ہے، رمضان انہیں جنت کی ریس میں آگے کر دیتا ہے. رمضان آتا ہے انہیں جنت کی ریس میں آگے بڑھا دیتا ہے. وہ مسابقت پا لیتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں اور وہ جنت ان کو مل جائے گی. جو بے عمل ہوتے ہیں، رمضان انہیں عمل کی دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ عمل کر لو. یہ عمل کا مہینہ آ چکا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، برکتوں کا، بشارتوں کا، بخشش کا مہینہ آ چکا ہے، توبہ کا مہینہ آ چکا ہے. آ جاؤ عمل کر لو. اور جو بد عمل ہوتے ہیں، رمضان ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ اپنی کشتی کو سنبھال لو، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے، اس سے پہلے کہ فرشتہ نظر آ جائے. سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو. اور اس حالت میں رمضان تم پر کہیں اس حالت میں نہ آئے کہ تم بد عملوں کی لسٹ میں ہو، اور رمضان کہیں تم پر سے اس حالت میں نہ گزر جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کا چہرہ مٹی میں ملے. اللہ کے نبی نے لعنت، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے. کہ جس شخص پر سے رمضان کا مہینہ گزر جائے، جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے اللہ رب العالمین سے، وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، اللہ سے توبہ نہ کر سکے، اس کو توفیق کی نصیب نہ ہو کہ وہ توبہ کرے، اس کو توفیق کی نصیب نہیں ہو کہ وہ روزے رکھے، اس کو توفیق کی نصیب نہ ہو کہ وہ قرآن کو کھولے. ارے بھائی 11 مہینے قرآن نہیں کھولا، اب قرآن کھول لے. اور ان بد عملوں کو رمضان یہ چیتاونی دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اپنی کشتی کو سنبھال لو اس سے پہلے کہ وہ ڈوب جائے. تو بد عملوں سے رمضان ہی کہتا ہے کہ زندگی کی جو سانسیں سفر طے کر رہی ہیں، اس سفر کے ختم ہونے تک توبہ کر لو. پھر یوں نہ ہو کہ فرشتہ دیکھنے کے بعد یہ التجا کرو، یہ آرزو کرو، یہ تمنا کرو کہ رب ارجعون لعلی آمن صالحا فیما ترک،
کہ ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، ایک مرتبہ اور لوٹا دو، ایک مرتبہ اور چھوڑ دو، تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی میں کچھ نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ تو کیا وہ فرشتہ آپ کو مہلت دے دے گا؟ آپ اتنی بڑی بات اس سے بولو گے، کیا وہ آپ کو مہلت دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور یہی بات کل روز قیامت ایک بندہ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کرے گا، پھر اللہ رب العالمین وہاں پر جواب دے گا کہ یہ تو تیرا روز کا معاملہ تھا دنیا کے اندر، کہ میں کل سے یہ عمل کروں گا، کل سے یہ عمل کروں گا، اور تیرا کل وہ آیا کہ آج کل تیرے سامنے آ گیا کہ لیقد واتقوا اللہ، کہ یہ کل جو قیامت والا صبح ہے، کل ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کا تم نے کبھی سوچا نہیں، بس کل کل کرتا چلا گیا اور آج یہاں پر میرے سامنے آ کے بھی وہی بات۔ تو یہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام میں عمل دینے والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا پہلا دن، پہلی رات آتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور وہ اعلان کرتا ہے دوسرا اعلان باغی الشر اقصر، کہ ایک گنہگار انسان، ایک معصیتوں میں ڈوبے انسان، کہ اللہ کے نافرمان، اے نمازوں کے ترک کرنے والے انسان، کہ سدھر جا، سمجھ جا، اور تیری معصیتوں کی انتہا ہو گئی، تیرے گناہ کی انتہا ہو گئی، کہ رک جا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان سمجھ جاتے ہیں، مسلمان سمجھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے ایسے انسان ہیں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے رہا کرتا ہے۔ جہنم میں جن کا نام لکھا ہوا ہے، کیا معلوم کسے کہ ہمارا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارا نام جنت کی لسٹ میں لکھا ہے یا جہنم کی فہرست میں لکھا ہے؟ لیکن یہ رمضان گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت انتہائی بڑی نعمت ہے کہ ہم رمضان کو ہم نے پایا، سعادت کی بات ہے، اور ہم اس کے اندر اپنی خوش نصیبی سے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی مغفرت کرا لیں، اپنی بخشش کرا لیں۔ اس کے اندر صدقہ و خیرات کرے، اس کے اندر نیکیوں کی کام کرے، اس کے اندر علم حاصل کرے، دعوت و تبلیغ کے کام کرے۔ ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے ہم رمضان پر سے گزریں۔ حقیقی معنوں میں سعادت مند وہ ہے جو اس رمضان میں داخلہ لے اور اس کی قدر کرے اور اللہ سے اپنی بخشش کرا لے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان نہیں، اور ہر منٹ ہر گھنٹہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ابھی یہ خطبہ جب سے شروع ہوا اور ابھی یہاں تک پہنچا ابھی 29 منٹ، کئی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس رمضان کو پائیں گے؟ وہ اس رمضان کو نہیں پا سکتے۔ تو جو پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ تھے وہ اس رمضان کو نہیں پا سکتے، اور جو اس رمضان میں بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کے بعد والے رمضان کو نہیں پا سکیں گے۔ تو اپنے رمضان کو ایسا گزارو، ایسا مناؤ کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے۔ سلف و صالحین 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینے پہلے تک یہ دعا کرتے تھے، رمضان آتا اس کے 6 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کرتے تھے، نمازوں کے بعد دعا کرتے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نعمت جو ہمیں عطا کی کسی امت کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں، پچھلی کسی امت کو یہ رمضان کی نعمت عطا نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا کی۔ اور وہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان پا لیتے تو رمضان کے 6 مہینے بعد تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا۔ اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، لیکن اللہ رب العالمین نے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر عطا کی۔ لیلۃ القدر یہ کیا چیز ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید، اس عظیم کتاب، اس مقدس کتاب، اس پاک کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے لگاتار صبح شام رات دن تہجد پڑھتا ہوا، نوافل پڑھتا ہوا، ذکر الہی کرتا ہوا، قرآن مجید پڑھتا ہوا، نمازوں کا پابند ہوتا ہوا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوا، علم حاصل کرتا ہوا، نیکی و خدمت کے کام کرتا ہوا، خدمت خلق کے کام کرتا ہوا، اور جتنی بھی نیکیاں اس کے اندر سمیٹ سکو سمیٹ لو۔ 1000 مہینے تک ایک شخص لگاتار یہ عمل کرے، اس کا ثواب اس ایک رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رات عطا کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے، یعنی 83 سال سے بہتر یہ رات ہے۔ ایک رات کی عبادت کتنے کا ثواب دلا رہی ہے؟ 83 سال کا، اور اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں، کوئی گناہ کے کام نہیں، پوری 83 سال کی عبادت اللہ رب العالمین کی فرما برداری والی۔ اب اگر کسی نے 30 سال اگر کسی نے شب قدر پالی تو اس کو 2500 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے سال؟ 2500 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل گیا۔ 10 سال اگر کسی نے پائی تو اس کو 830 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جس نے اس رات، جو اس رات سے محروم ہو گیا، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا، جس کو یہ رات نہیں ملی، جو اس رات کی عبادت نہیں کر سکا، وہ دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی خیر سے سوائے محروم کے کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ شخص پہلے ہی سے محروم تھا، اس کے علاوہ کوئی اور محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھی جو رمضان المبارک کی آمد کے تعلق سے وغیرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اور سننے سے